عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5A بنام رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کا آپریشن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم کر رہے تھے، اور بقول مرزا جی کے کہ میں احادیث کی انجینئرنگ کر سکتا ہوں، تو اسی وجہ سے ہم نے مرزا صاحب کے ان باطل نظریات کا آپریشن جو ہے وہ کیا ہے. مرزا صاحب نے تیسرا عنوان جو اس کے اندر قائم کیا، ناسبیت کا رد. یہاں یہ عنوان ہے، ناسبیت کا رد، چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب. یہ مرزا جی نے یہاں پر یہ عنوان قائم کیا ہے. میں نے ابتدا کے اندر توجہ دلائی تھی آپ بھائیوں کو، ناسبی جنہیں اصلاً کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ناسبیت کی وبا سے پاک رکھا ہوا ہے. ناسبیت کی تعریف پہ جو پورے اترنے والے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، اس قسم کا کوئی آدمی بھی پایا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ مرزا جی اور مرزا جی کے جو سہولت کار ہیں کالے والے، وہ ہر اہل سنت کو ناسبی قرار دیتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس کے ہم نے کئی مرتبہ دلائل بھی دیے ہیں مرزا صاحب کے جوابات میں، اور اس پہ ایک مکمل ویڈیو بھی ہے کہ ناسبی کون ہوتے ہیں. 17 سپٹمبر 2020 کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے. مرزا صاحب جو ہے اس عنوان کے تحت کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زمن میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں. اور اس کو ملاحظہ فرمانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے پچھلے عنوان میں، جس میں مرزا صاحب نے کہا رافضیت کا رد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ محدثین کے ہاں رافضیت کی تعریف میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تنقیص کرنا، توہین کرنا. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی حقیقتاً رافضیت کا رد کرنے بیٹھا ہے تو فضائل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیان کرے گا. مرزا صاحب نے ہماری نسلوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے یہ کر دیا کہ نقطہ نمبر 4 کے تحت مرزا صاحب نے ایک صحیح بخاری کی روایت درج کی ہے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی شخصیت لوگوں میں سب سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر. میں نے پوچھا ان کے بعد، فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، اس لیے میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہیں. تو آپ نے بطور انکساری فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں. اب یوں مرزا جی نے، اور جیسے کہ میں عموماً کہتا ہوں یہ بات کہ یہ پمفلیٹس مرزا جی نے تو لکھے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کی طرف منسوب ہیں تو مجبوراً ہمیں بھی جو ہے مرزا جی کا نام لینا مجبوری ہے.
تو مرزا جی نے یوں جو ہے وہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت میں ایک حدیث ذکر کر دی. سمجھے میری بات؟ اب بہت ممکن ہے کہ ہمارے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں وہ تڑپ جائیں, پھڑک جائیں اور کہیں کہ نہیں جی دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ ایک فضیلت بیان کی, بات یہ ہے کہ باقاعدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو ہے نا ان دونوں حضرات کی جو ہے نا فضیلت کو بیان کیا, وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. ایک سے حدیثی جو ہے وہ بہت ہوتا ہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یعنی تقریباً 5 احادیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ کیوں ذکر کیے؟ ایک حدیث بہت تھی نا, نمبر 1. نمبر 2, کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور تنقید تو وہ ایک مخصوص گروہ ہی کرتا, باقی تو سب کا ان پر اتفاق ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک مخصوص گروہ جسے آپ ناسبی کہتے ہیں, جو فی الوقت تو نہیں ہے لیکن آپ کے رد عمل میں ممکن ہے کہ مستقبل میں پیدا ہو جائے, اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت کا منکر ہو. اور ہم نے تو مرزا صاحب کو بارہا چیلنج دیا ہے, کوئی آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتے, ہمیں لے چلو, ہمارا اس سے سامنا کرا دو, ہم اس کو جب تک سیدنا علی کی فضیلت منوا نہیں دیں ہم تو اٹھیں گے نہیں. لیکن ہو کوئی ایسی مخلوق ہو تو مرزا صاحب ہمارے سامنے پیش کریں نا, یہ تو صرف ہوائی باتیں ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب ہے پھر کیا ایسا ہوا کہ آپ نے 5 احادیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ ذکر کی. پھر یار لوگوں کو یہ والے چننے بھی کاٹ سکتے ہیں کہ وہ پلٹ کر یہ کہہ دیں کہ جی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر 5 حدیثیں ذکر کر دیں تو آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں, ہم اس پہ پریشان نہیں ہوئے, یہ تو خوش آئند بات ہے. ہم تو صرف مرزا صاحب کی رافضیت بتانا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 کیا 100 حدیثیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ صحیح ذکر کی جائیں ہمارے سر آنکھوں میں, ہمارے لیے تو بہت اچھا, ہم تو پڑھیں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ایسی بات ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ ایک حدیث اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ وہ بھی نہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ 5 حدیث. تو اصل میں آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ فضیلت علی کو فضائل خلفائے راشدین پہ مقدم کر کے دکھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. 12 پھر مرزا جی نے حدیث ذکر کی کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا, تمہاری میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مرزا جی نے اس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3706, صحیح مسلم حدیث نمبر 6217 کا حوالہ دیا. پھر مرزا جی نے دوسری روایت نقل کی کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا, میں کل ضرور اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. جب صبح ہوئی تو تمام لوگ اس امید پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے, مگر یہ سعادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3701, صحیح مسلم حدیث نمبر 6223. پھر تیسری حدیث مرزا جی نے نقل کیا, امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور فصل اگائی اور مخلوقات پیدا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ مجھے یہ عہد دیا تھا کہ صرف مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق شخص ہی مجھ سے بغض رکھے گا. مرزا جی نے صحیح مسلم حدیث نمبر 240 کا حوالہ دیا. اور پھر چوتھے نمبر پہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلا شخص جس نے بچپن میں اسلام قبول کیا, یہ بریکٹ میں مرزا جی نے بچپن لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے بچپن میں اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور مرزا جی نے اس کے لیے جامع ترمذی حدیث نمبر 3735 کا حوالہ دیا. اچھا جی, اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے, فضائل علی میں 4 یعنی کہ 3 صحیح حدیثیں جو مرزا جی نے پہلے ذکر کی, ہمارا
ہم ان سے کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کرتے, ہمارا اس پہ ایمان ہے, ان سیدنا علی کی ان فضائل کے قائل ہیں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 کوسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز میں یہ بات کہی کہ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں, اور مرزا جی نے وہاں پر بچپن میں کا اضافہ نہیں کیا, بچپن کا اضافہ نہیں کیا. یعنی مرزا جی نے سن 2015 کا یہ پمفلیٹ 2015 کا, سن 2015 میں مرزا جی بریکٹ میں لکھتے ہیں بچپن, سن 2016 میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مسئلہ 157 اور اس میں سے بچپن نکال دیتے ہیں. اب میری بات سمجھے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مسئلہ 157 کے جوابات دینے کے دوران میں اس روایت پہ بہت سیر حاصل بحث وہاں پر کی ہے, لیکن سردست صرف یہ نقطہ بتانا مقصود ہے کہ مرزا جی نے اپنے اس پمفلیٹ کی دھاک لوگوں پر بٹھانے کے لیے جس طرح صفحہ نمبر 1 کے اوپر عبارت درج کی کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے, یہی عبارت مرزا جی نے صفحہ 2 پر بھی رکھی ہوئی ہے. اب لیکن مرزا جی نمبر 5 پر جو روایت لے کر آئے ہیں جامع ترمذی کے حوالے سے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی درسی, اس کے جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 214 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب و فضائل علی بن ابی طالب کے عنوان کے تحت ایک فصل قائم کی باب کے عنوان سے, اور اس کے بعد امام ترمذی اس سند سے اس روایت کو لے کے آئے ہیں. حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ عن ابی حمزہ عن رجل من الانصار عن زید بن ارقم قال اول من اسلم علی. کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا. یہاں بچپن میں کسی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے, مرزا جی نے اپنے پمفلیٹ میں اس کو بریکٹ میں ذکر کیا بچپن میں, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ مرزا جی اس وقت تک لوگوں کو یہی تاثر دیتے تھے کہ مردوں میں یعنی جو اہل سنت کا مسلک و منہج تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے, خواتین کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے, لڑکوں کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے, غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے, ایسا نا بھائی. اب مرزا جی نے وہاں بھی یہی لکھا ہے, لیکن چونکہ مرزا جی کا مشن یہ تھا کہ آگے اس لاحقوں کو ہٹانا ہے, مرزا جی نے روایت ذکر کر دی جس سے دیکھو میں آپ کو بتاؤں تاثر کیا دینا ہوتا ہے. جو سب سے پہلے مسلمان ہوا وہ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہا, جو سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہا وہ سب سے زیادہ نبی کی تعلیمات کو جاننے والا, جو سب سے زیادہ نبی کی تعلیمات کو جاننے والا وہی مسلمانوں کی خلافت و امارت کو بنسبت دوسروں کے بہتر انداز میں نبھانے والا ہے. اور یہ وہ منطق ہے جو کالے والے بیان کرتے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں. بہرحال اب سند کے اندر ابی حمزہ ان رجل من الانصار ان زید بن ارقم قال اول من اسلم علی, کہ وہ ابو حمزہ وہ کہتے ہیں کہ بیان کرا ہے یعنی باواسطہ انصار کے ایک شخص سے کہ وہ کہتے ہیں زید بن ارقم نے یہ بات کہی. اچھا پھر یہ بھی سمجھے ذرا بات کو, ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ان رجل من الانصار نہیں ہے بلکہ ابو حمزہ رجل من الانصار ہے, کہ ترمذی کے علاوہ بعض کتب کے اندر یہ اس طرح بھی سند منقول ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک پوری مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے. تو یہ حجاز کا مکہ المکرمہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے جامع ترمذی کا. اس نسخے میں بھی صفحہ نمبر 849 کے اوپر حدیث نمبر 3734 3735 یہی روایت ہے, اور سند اس طرح حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ عن ابی حمزہ ان رجل من الانصار, یعنی ابو حمزہ
اور رجل من الانصار بیچ میں صیغہ وارد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو حمزہ اس کو باواسطہ انصار کے کسی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جو مجہول ہے۔ فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے بھئی ابو حمزہ رجل من الانصار ہیں، تو ہم نے اس کی ایک مکمل تفصیل بیان کر رکھی ہے۔ یہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں ہیں؟ اس عنوان سے ہماری ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اول تو سند کے اندر رجل من الانصار اور ابو حمزہ دو الگ شخصیات ہیں۔ فرض کر لیں کہ کسی طرح ابو حمزہ رجل من الانصار ثابت بھی ہو جائیں تو ابو حمزہ مجہول ہے، جب بھی سند ضعیف ہے۔ تو لہٰذا جو صحیح روایت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو 5 افراد کو مسلمان پایا کہ جن میں مردوں میں ابو بکر اور لڑکوں میں علی تھے۔ سمجھ رہے؟ تو صحیح بخاری کی اس روایت سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نا مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ابو بکر ہیں، یہ نہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیا یہ کہ مرزا صاحب نے ترمذی کے حوالے سے روایت تو نقل کر دی، مگر آگے جو عمر بن مرہ نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا ہے اسے پی گئے مرزا جی۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں فذکرت ذلک لابراہیم نخعی فانکرہ، میں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے اس روایت کی نکارت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اول من اسلم ابو بکر صدیق، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر مرزا جی نے اصل کتاب سے روایت کو نقل کیا تو ظاہر ہے کہ مرزا جی کے سامنے یہ جملہ جو کہ روایت کے ساتھ موجود ہے سامنے آیا، مرزا جی نے جان بوجھ کر اس کو چھپا لیا۔ اور اگر مرزا جی نے اصل کتاب نہیں دیکھی، جو عموماً ہم کہا کرتے ہیں کہ مرزا جی کو باہر سے ایک ڈکٹیشن آتا ہے، مننے اب یہ پڑھ لو بیٹا، جب یہ وہ بات تو یہ والی کرنی ہے، پھر یہ والی بات کرنی ہے، تو مرزا جی نرے ڈکٹیشن کے پیروکار ہیں، اصل کتاب کھولنے کی جرت و لیاقت رکھتے نہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی مرزا جی نے آگے نقطہ نمبر 6 کے تحت نقطہ نمبر 5 کے تحت روایت لکھی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مولا، پھر بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا دلی محبوب میں ہوں، اس کا مولا بریکٹ میں دلی محبوب علی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں مرزا جی نے حوالہ نہیں لکھا ہے، اور ممکن ہے کہ نیچے والی عبارت کے ساتھ وہ حوالہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نیچے والی عبارت پڑھتا ہوں نا، نیچے والی عبارت یہ ہے کہ نوٹ، اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سیدنا علی اور تمام صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے مرزا جی نے حوالہ دیا جامع ترمذی حدیث نمبر 3713۔ سمجھ گئے؟ یہ پتہ نہیں کیوں کہ اوپر جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس روایت کے لیے مرزا جی نے حوالہ نہیں دیا۔ اس میں مرزا جی سمجھتے ہیں کہ کیا خاص بات ہوگی بار۔ اچھا پھر یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ جو مرزا جی نے کہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سیدنا علی اور تمام صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک نا یہاں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو وہ دماغی جو مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں مزاجی محبت یا عاشقی کہا جاتا ہے، اس مزاجی محبت یا عاشقی میں بھی اپنے محب یا معشوق کی غلطی نہیں لگتی ہے، برائی نہیں لگتی ہے، عیب نہیں لگتا ہے۔ چاہ جائے کہ حقیقی محبت کی بات ہو، یعنی کہ اگر مزاجی محبت کی بھی بات ہو نا تو جس کی محبت کا دعوے دار بن رہا ہوتا ہے اس کی غلطی نہیں لگتی، اس کا عیب نہیں لگتا۔
اور جب حقیقی محبت کی بات ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اب میں آپ کو ہاتھی کے دانت دکھاؤں؟ کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. کتنے پیارے جملے تھے. اگر مرزا جی کا حقیقت میں ایمان یہی والا ہوتا، جب مرزا جی نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سیدنا علی سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، سننے والے کو لگے ایسے ہی. دوسری طرف مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطی میں نے بتائی ہے، میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں مرزا جی اور مرزا جی کی پوری ذریت کو اتنا زبردست جواب دیا ہے کہ رہتی نسلوں تک اس کی تکلیف انہیں محسوس ہوتی رہے گی. لیکن صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایمان کا تقاضا ان حضرات سے محبت تھا تو ان کی غلطیاں بتانا کیا ہے؟ یہ کوئی محبت کی علامت ہے؟ چلو چھوڑو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی مطلب ہم اندھے بہرے مقلد نہیں ہیں، تو یہ تقلید میں آتا بھی نہیں ہے کہ آپ جس کی مثال یہ ہو کہ بیچنے جاؤ تو بدلے میں لوٹا بھی ملے نہیں، اور وہ بتانے بیٹھے غلطی کس کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے مجتہد، مفتی، عالم، حافظ، قاری سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی بتانے بیٹھا ہے. کس کی؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غلطیوں سے پاک ہے. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف جن غلطیوں کا انتساب کیا جاتا ہے ان میں سے اکثریت دو حال سے خالی نہیں ہوتی. نمبر ایک، وہ ضعیف و من گھڑت روایات کے بلبوتے وہ صحابہ کی طرف غلطیاں منسوب کی جا رہی ہوتی ہیں، تو انہیں کون سنتا ہے؟ نمبر دو، ان روایات کو وہ معنی پہنائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے صحابہ کی غلطی بتائی جا رہی ہو، جبکہ ان کے حقیقی معنوں میں تو ان کا حکمت، سیاست اور درجہ اجتہاد کی بلندی ثابت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن مرزا جی جیسے نرے جنگلیوں کو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ خیر، پھر کہتے ہیں آگے نقطہ نمبر 6 کے تحت کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب آیت مباہلہ یعنی سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کو اپنے پاس بلایا اور پھر اللہ جل جلالہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 6220. اچھا، پھر مرزا جی میں ذرا سمجھے گا، پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ نقطہ 7 کے تحت کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو داخل فرمایا اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب آیت نمبر 33. بھائی جان توجہ کیجیے گا، بڑا غور طلب نقطہ ہے. دیکھیں یہ دیکھیے گا، غور طلب نقطہ ہے. مرزا جی سب سے یعنی کہ یہ بحث کرنے کے بعد جان بوجھ کے مرزا جی نے ایک بیچ میں روایت کو اور ذکر کیا، اس کے بعد نوٹ لکھا اور نوٹ کے تحت دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 تا 33 کی روح سے بے شک تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی اہل بیت میں شامل ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3751. امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی مرزا جی کے بقول نقطہ نمبر 6 میں، جب آیت مباہلہ یعنی سورہ ال عمران آیت نمبر 61 وہ جب نازل ہوئی، تب وہ چادر میں 5 حضرات کو لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. جب سورہ ال عمران آیت نمبر 61 اتری، اب آپ سمجھیں نجران کے جو پادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ
وہ مباہلہ کرنے آئے، یعنی کہ وہ بعد میں مباہلے کی نوبت آئی، وہ جب آپ سے مناظرہ کرنا ہے تو یہ واقعہ ہے سن 9 ہجری کا، یہ اس کے بھی بلکہ بعد کا، کیونکہ آپ کے پاس جو وفود آنے شروع ہوئے ہیں وہ 9 ہجری کے بعد آنے شروع ہوئے ہیں. میری بات سمجھیں، احزاب کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے، اور ہو یا نہ ہو یہ آیت پہلے سے موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی معرفت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے دے دی تھی. اور بھائی توجہ سے سننا، یہ توجہ سے سننا، ہم نے اس موضوع کے اوپر 25 سپٹمبر 2020 کو اہل بیت کون ہے اس عنوان سے پوری ایک تفصیلی ویڈیو بھائیوں کی آسانی کے لیے وہ اپلوڈ کی ہے، جس میں کتاب و سنت کے دلائل یعنی علمی نکات کے تحت اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کی تعریف اور اہل بیت میں کون کون حضرات داخل ہوتے ہیں. ہم نے اس میں پوری وضاحت کر دیا. یہاں تو صرف ایک تجدید مسئلہ کے طور پہ، ایک علمی نقطہ کے طور پہ ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 چاروں نہ چار بات کے معاملات ہیں، کیونکہ وہ مباہلے کے وقت کے معاملات، اور احزاب کا سورہ احزاب والا واقعہ پہلے کا. لیکن اگر بالفردی آپس میں برابر ہو بھی جائیں کہ ایک ہی سن ہو یا آگے پیچھے کا معاملہ ہو، یہ آیت مباہلے سے پہلے تھی، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود مرزا جی نے بھی توجہ دلائی کہ آیت ہمیں کہاں سے کہاں تک بتاتی ہے کہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں. آیت ہمیں بتاتی ہے 28 تا 33 تک. اب میں 28 سے 33 تک آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سنیے گا. دیکھیے جی 28 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بیویوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات شروع ہوئی یہاں سے، ٹھیک ہے. وہ بات چلتے ہوئے آئی یہاں تک، آیت نمبر 30 تک، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کون آیا؟ اور بھائی نہیں سمجھے کس کا ذکر آیا؟ نبی کی بیویوں کا. اس کے بعد آگے چلیں، آیت نمبر 32 کی ابتدا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. لو جی آیت نمبر یعنی 32 پر پہنچنے سے پہلے تک ہی اللہ رب العزت نے نبی کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے پہلی فضیلت تو ساتھ ہی ذکر کر دی ہے، لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور اہل بیت میں ذکر کس کا چل رہا ہے؟ بیویوں کا. اب سمجھے ذرا بات کو. اب آیت شروع ہوتی ہے یعنی کہ 33 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَقَرْنَا، یہ سنیں آیت، اگر یہ آیت اس طرح شروع ہوتی نا، وَقَرْنَا فِي بیتی کے، تم ٹھہری رہو اپنے گھر میں، تو اس سے مراد اس یعنی چادر کے اندر موجود جو ایک خاتون تھی، اس چادر میں پانچ افراد تھے نا، نہیں سمجھے؟ اس میں خاتون جنت ایک ہی تھی. لیکن اللہ کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، بیوت بیت کی جمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھر. وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے میں جس طرح اپنے زیب و زینت کا اظہار کیا جاتا تھا اس طرح اب مت کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت میں اپنی زیب و زینت کا اظہار صفیہ کر سکتی تھی، یہودی سردار کی بیٹی، ریحانہ کر سکتی تھی، نجاشی کے دربار سے آئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن وہ مسلمان تھوڑی تھی پہلے. لیکن جاہلیت الاولیٰ کے بناؤ سنگار فاطمہ تھوڑی دکھا سکتی ہیں.
اور بھائی سمجھے نہیں، اور فاطمہ تو مطلب یعنی فاطمہ تو پیدا ہی مسلمان گھرانے کے اندر ہوئی ہے نا، نبی کے گھرانے میں ہوئی ہے نا، اور سمجھے نہیں، انہوں نے تو وہ جاہلیت والی زیب و زینت والا ماحول کبھی پایا؟ تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی کہہ کے اللہ نبی کی بیویوں میں سے جو پہلے اسلام سے پہلے اہل کتاب میں سے یا کفر کے زمانے میں جو پردے کا حکم نہیں اترا تھا، وہ جو اپنی زیب و زینت کا اظہار کر لیا کرتی تھی، انہیں تو اللہ مخاطب کر سکتا ہے، فاطمہ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب دیکھیں، اب آگے اللہ کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور آگے پھر اللہ کہتا ہے انما، یہ سب تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے، یہ سب باتیں تم سے، یہ سب آزمائشیں، یہ سارے اعمال تمہیں اس لیے بتائے جا رہے ہیں، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر قسم کی ناپاکی اے اہل بیت تم سے دور کر دی جائے۔ اب بتائیے یہ اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ یار اللہ کی قسم آپ سمجھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ رافضیت کے پروپیگنڈے کا اگر آدمی شکار نہ ہو تو بالکل واضح بات۔ آپ اندازہ تو کریں کتنے اطمینان سے یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 28 تا 33 کی روح سے بے شک تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ابے وہ ہی تو اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب تو جو بھی وہ ہوگا نا، بھی اس کے لیے دلیل آئے گی۔ قرآن نے جن کو شامل کیا ہے وہ ہی تو پہلے اہل بیت ہے نا۔ چھوڑ تجھے سارے معاف، خدیجہ تو ہوں گی نا، کہ وہ تو فاطمہ سے بھی پہلے ہیں۔ خدیجہ ہوں گی تو فاطمہ ہوں گی، فاطمہ ہوں گی تو علی ہوں گے، علی ہوں گے تو حسن اور حسین ہوں گے نا بھائی میرے۔ تو تجھے سب معاف۔ پہلے گنتی اہل بیت میں کس کی ہوگی؟ خدیجہ کی تو ہوگی نا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے۔ باتیں تو بالکل واضح ہیں، بالکل واضح۔ آپ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے مرزا جی، اب دیکھیں، اب ترتیب ذرا دیکھیے گا کہ مرزا جی نے نقطہ نمبر 6 کے تحت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے۔ جب آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اپنے پاس بلایا اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جبکہ یہاں یہ معنی ہوتے ہیں اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور سنیں، اس لیے بھی کہ اللہ نے، کوئی کہنے لگے کہ جی اگر آپ امہات المومنین کو پہلے اس کے اندر گن رہے ہیں، ازواج رسول کو اس میں پہلے گن رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مباہلے کے وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کیوں نہیں لے لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، تم اپنے گھروں میں ہی۔ ان کے لیے تو اصول ہی یہ ہے تم اپنے گھروں میں صرف اس شرعی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہو جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم سے تقاضا کریں، صحیح۔ اور حالت یہ ہے، اندازہ کریں کہ جب ایسا بھی ہوتا تھا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن دازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے کے نکلتے تھے، جس کا نام آتا تھا قرآن میں اس کو لے کے نکلتے تھے، مثلاً حج کا سفر، مثلاً جہادی سفر۔ ورنہ آپ جو ہے سب ازواج کو کبھی لے کے نہیں گئے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ اب ظاہر مباہلے کے اندر حکم کیا اللہ کا اترا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 65 میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں تم آؤ ہم آتے ہیں، تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ پڑھیں آپ سورہ آل عمران، تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں، وہ پھر پوری آیت۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے بیوی بچے تو لا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہیں لا سکتے، بچے لا سکتے ہیں، کہ اللہ نے کیا حکم دیا بیویوں کو،
وقرنا فی بیوتکم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، کہ جنہیں میں یہاں شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ علی اصلاً اس وقت میں اہل بیت نہیں مانے جائیں گے. کیونکہ آیت میں دلیل کیا بنی ہے؟ بیویاں اور بیٹے لاؤ. آیت میں کیا ہے؟ بیویاں اور بیٹے لاؤ. نبی کی بیویاں آ نہیں سکتی اور نبی کے بیٹے تھے نہیں، تو ان کی جگہ جو بالکل قریبی آپ کے اہل بیت میں ہیں وہ آپ کے چچزاد بھائی ہیں، جنہیں بیٹوں کی طرح آپ نے پالا ہے. وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو بھی میں انہیں شامل کیا جا سکتا تھا، علی، حسن اور حسین کو، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ بھی لگانا یہ تو قرآن کی مخالفت. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور میرے بھائی سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت کون ہوتے ہیں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد اور آپ کے دامادوں سے آپ کے جو یعنی کہ سسرالی جو رشتے بنے، ہم نے مستدرک حاکم طبرانی کبیر وغیرہ کی روایتوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اہل بیت کے اندر داخل کیا اور ان سب کی فضیلت کا ذکر کیا. تو اس پروپیگنڈے کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ یہ جس طرح رافضی کہتے ہیں کہ صرف یہ 5 حضرات، صرف وہ اور یہ بھی، صرف وہ، یہ پروپیگنڈا سمجھیں، صرف وہ اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں. اس بات کو سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں، یہ مرزا نہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی اہل بیت ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جس پہ کتاب و سنت ثابت ہے. اور اگر اس کے بعد مثال کے طور پر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کا ایک اور ہم حل بتا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کہ سورہ احزاب کے اندر اس بات کا ذکر کر رکھا، بلکہ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جب ذکر آیا ہے. اب بھائی میرے پیارے قرآن آگے تک پڑھ لینا، جہاں تک دل کرے وہاں تک پڑھ لینا. ہارون علیہ السلام اور ان کا جہاں بھی ذکر آیا وَوَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، وَوَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میری پشت کو مضبوط کر. وَوَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی ہے، میرے بھائی ہارون کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے بھائی کو اہل بیت قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان سے بھی پہلے جس کو اہل بیت قرار دیا ہے سورۃ طٰہٰ، پڑھ لو سورۃ طٰہٰ میں ترتیب کے مطابق. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں شادی کے بعد مدائن سے جب جا رہے ہیں، رستے میں اندھیری رات اور سخت سردی، آپ کو دور روشنی نظر آ رہی ہے. آپ نے اپنی ساتھ میں آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ نے اپنی بیوی سے کہا یہاں رکو، امکسو انی امکسو، تم ٹھہرو. فقال لأہلہ، اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے اہلہ، اپنے اہل بیت سے کہا. اللہ نے کس کو اہل بیت قرار دیا ہے؟ بیوی کو. امکسو انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی شعلہ لے کر آؤں، یعنی ہاتھ سیکنے. او اجد علی النار ہدی، یا ہو سکتا ہے کوئی مشل ہو کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ رستہ دیکھنے کی ہمیں آسانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 73 کے اندر فرمایا کہ جب فرشتہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت لے کر موسیٰ علیہ السلام کے اس گھر میں جو حضرت سارہ والا گھر تھا وہاں وہ آیا، تو اس نے جب یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو سارہ علیہ السلام وہ ہنس پڑیں. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، شوہر میرا بوڑھا ہو گیا ہے، میں بانجھ ہو گئی ہوں، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے معاملے میں حیران تعجب کر رہی ہے، حیران ہو رہی ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اللہ کی تم پہ برکتیں ہیں اے اہل بیت. تو کون ہے وہ اہل بیت؟ وہاں کون ہے؟ ابراہیم ہے، ان کی بیوی.
یا پھر اس کے بعد ان کا بیٹا اسحاق ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور اگر ویسے گنو تو ابراہیم ہے، ان کی بیوی ہاجرہ ہے، بیٹا اسماعیل ہے، پھر بیوی سارہ ہے. یہ اہل بیت. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے جس کو اہل بیت قرار دیا ہے انسان کے ساتھ وہ کون ہے؟ اور تو پھر منطقیں تو صرف ہمارے کالے والے ذاکرین کے پاس ہی نہیں ہے نا، منطقیں تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں. نہیں سمجھے؟ اور بھائی، اور سب سے پہلا اہل بیت میں اگر رشتہ بھی کوئی اللہ نے اتارا ہے نا تو بیوی کا اتارا ہے. موسیٰ کے ساتھ آدم کے ساتھ حوا اتری تھی، کوئی اور نہیں. تو سب سے پہلا جو اہل بیت کا رشتہ جو ابتدائی دنیا میں بھی اللہ نے اتارا وہ کون ہے؟ وہ بیوی ہیں. تو بیوی سب سے پہلے اہل بیت کے اندر داخل ہوتی ہے اور پھر آگے اہل بیت کی گنتی اس کے بعد چلتی ہے. مقصد صرف عرض کرنے کا یہ، الحمدللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت میں ہیں. سیدنا حسن و حسین و محسن و زینب و ام کلثوم و دیگر جتنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں وہ سارے اہل بیت میں ہیں. سیدنا یعنی ابو العاص بن ربیع وہ اہل بیت میں ہیں، ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب اہل بیت کے اندر ہیں. سیدنا عثمان اہل بیت کے اندر ہیں، اور سیدنا عثمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں زینب اور ام رقیہ سے جو اولادیں ہوئیں وہ سب اہل بیت میں سے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں، بیٹوں، ان کے شوہر، ان سے ہونے والے نواسے نواسیاں، ان سب کو اہل بیت کے اندر مانتے ہیں. ہم 5 کی علیحدہ سے کوئی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ ان میں سے جن جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے فضیلت بیان کی ہو. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تیری مجھ سے نسبت بالکل ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا. یا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، علی سے بغض صرف منافق ہی کر سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جیسے جتنے صحیح احادیث سے فضائل ثابت ہیں علیحدہ سے ہم ان کے لیے مانگتے ہیں اور کسی کو ان کا شریک اس میں نہیں کرتے. اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کسی کو بھی اس فضیلت کے اندر شریک نہیں کرتے. تو یہی ہمارا مسلک و منہج ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.